مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کے آفیشیل ویب پیج سے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو تبدیلی نیوز کی تحفہ ہے رمضان نشریات میں. ناظرین، جس طریقے سے آپ یہ خوبصورت نشریات ملاحظہ فرماتے ہیں، اس خوبصورت سیٹ کو سجانے میں خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، بھابا ٹی جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ، یونک موٹر سائیکلز یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈز، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل ہر پل چلے ایک قدم آگے، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل، بناسپتی، لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جن کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے اپارٹمنٹ حیدرآباد میں بنا رہے ہیں جس طرح کے اپارٹمنٹ دبئی کے اندر موجود ہیں. ناظرین، پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے پروگرام کے آغاز میں خوبصورت انداز میں قاری قرآن کی تلاوت کلام ربانی سماعت کی. اب بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اور نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے آج کے ہمارے مہمان ثنا خواہ حافظ وقاص صاحب سے. حافظ وقاص صاحب، آپ کا خوش آمدید کہوں گا.
ساتھ ہی ساتھ نعت سے پہلے ہمارے پاس مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں، میں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تعارف ایسا ہے جو میں روز کرتا ہوں اور میرا دل اور مسرت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ تعارف ہی ہمارا یہ کہہ لیا جائے کہ تبدیلی نیوز کا ایک موٹیو بن چکا ہے، کیونکہ علامہ ارسلان، جی ہاں، مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب تبدیلی نیوز کا ہی حصہ نہیں بلکہ یہ خوبصورت گفتگو فرما کر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ حافظ ارسلان لودھی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین من بڑھتے ہیں، ہمارے پاس حافظ وقاص صاحب موجود ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق نبی مجھ کو نیند سی سلا جانا، اے عشق نبی مجھ کو نیند سی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ وقاص صاحب۔ اور اب میں بڑھتا ہوں مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب کی جانب۔ حافظ صاحب، کیونکہ اب رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور اس کے اندر ایک خاص عبادت جو مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے وہ ہے تراویح۔ اب ایک سوال تراویح سے ریلیٹڈ ہمارے ایک سامعین ناظرین نے کیا، اور وہ سوشل میڈیا پہ گردش کچھ وائرل کلپس کی صورت میں کیا گیا، اور انہوں نے وہ کلپ بھیج کے کہا کہ آپ پوچھیں حافظ صاحب سے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے عمل۔ اچھا، اس کے اندر کلپ میں ہو کیا رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو امام ہیں وہ
تراویح کی امامت کر رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو سامع جس وقت کو ہم کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک وائرلیس مائک ہے، اور وہ وائرلیس مائک لے کے باقاعدہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں جانے کے لیے، تو وہ اس کے بعد ایک خوبصورت سی آواز کے اندر اس مائک میں باقاعدہ اللہ اکبر ایسے کر کے کہتے ہیں، اور پھر اس مائک کو نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ مائک کو اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ سے وہ کلمہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایسے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر مائک کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر مائک رکھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے تواتر کے ساتھ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ مطلب کہ اگر 2 رکعت ہیں تو 2 رکعت میں 4 سجدے ہو رہے ہیں، 4 سجدوں کے اندر مائک اٹھایا جا رہا ہے، پھر مائک رکھا جا رہا ہے، پھر سجدے میں جایا جائے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو نہایت تشویش کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اس طرح کا ویڈیو مجھے یاد آ رہا ہے، شاید پچھلے سال بھی ایسا کچھ دیکھنے کو مجھے ملا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ اسی کا سلسلہ ہے۔ اس میں کافی سارے مسائل جنم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے بارے شریعت وغیرہ کے اندر کہ اگر نماز میں آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں یا کوئی ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جس سے دور سے دیکھنے سے لگتا ہو کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ کہلاتا ہے عمل کثیر، اور عمل کثیر کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایک شخص نماز کی حالت میں باقاعدہ مائک پکڑ کے اور اس کے اندر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی وہ مکبر بن کے ہے، بالکل ایسے پھر رکوع میں جاتے ہوئے مائک پکڑ رہا، تو یہ دور سے اگر وہ اکیلا کھڑا ہو کے ایسا کر رہا ہو تو ہر شخص سمجھے گا نہ جانے کیا کر رہا ہے، یہ کچھ بھی کر رہا ہوگا، یہ نماز میں تو نہیں ہے، دور سے ایسا ہی لگے گا۔ تو ایسے شخص کی فقہ حنفی کے مطابق تو نماز ہوئی نہیں، نماز ٹوٹ گئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے اور اس کی تکبیر کی ابتدا کے اندر اپنے تمام جو تکبیرات انتقالات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ، تو ان کے لیے بھی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ جو نماز سے باہر ہو، اگر وہ کوئی تکبیر کہتا ہے یا لقمہ دیتا ہے تو جو نماز کے اندر ہے وہ اس کے لقمے کو قبول نہیں کر سکتے، کریں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تو ایسا شخص جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد اپنی نماز سے باہر ہو چکا، اب اگر وہ کچھ لقمہ دیتا ہے تو وہ نماز میں موجود نہیں ہے، اب کوئی اس کی تکبیر پر اب وہ تکبیر دے گا، وہ باہر سے کھلائے گی، اب جو نماز میں اس کی اقتدا کر رہے ہیں ان کی نماز ٹوٹ گئی، ایسے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ پہلی بات یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کا مطلب چونچلا کرنے کی کیا اس کو حاجت پیش آئی ہے کہ میں نے دیکھا تھا ایک کلپ میں، ظاہر ہے وہ جو تراویح پڑھا رہا شخص اس کے بعد بھی ساؤنڈ لگا ہوا تھا، ایسا ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد ساؤنڈ لگا، اس کے پیچھے پچھلی صف میں وہ بھی ساؤنڈ میں کہہ رہا ہے، تو بھائی آپ اسی ساؤنڈ کا جو ہے وہ کنیکٹ ایسے کر دیں اسپیکر سے کہ وہ باہر تک آواز جائے۔ ہاں ایکو آتا ہے، ڈیلے آتا ہے، ایکو ساؤنڈ والے یعنی آپ ہر چیز کو اس کے اندر ایسی اینیمیشن پیدا کر رہے ہیں اور ایسا کوئی مطلب جیسے کوئی آپ فلم بنا رہے ہیں، معاذ اللہ ہر چیز کے اندر کوئی اینڈنگ بنڈنگ کرنی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کو عبادت رہنے دیں۔ لازمی کہ سوشل میڈیا پہ اگر اپلوڈ کرنا ہے تو کوئی نیا شوشہ آپ چھوڑیں، لوگوں کو انتشار میں ڈالیں۔ آئے دن ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ بالکل فیلڈنگ سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ 1-2 کلپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے نام نہاد لوگ جن کو نہ دین سمجھ آتا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی روایت ہمیں پیش کر کے بتا دیں کہ دین میں تو جی ایسے تھا اور ایسے ہمیں بتایا گیا، یہ تو علماء غلط بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تفہیم حدیث کیا چیز ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم نہیں معلوم ہوتا، اور کس اچھا جیسے آپ قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ کیا کہتے ہیں اسباب نزول کیا ہوگا، حدیث میں بھی اسباب الورود ہوتا ہے کہ حدیث وارد ہوئی کن حالات میں کیوں تھی، تو بات ہے کہ ایسے لوگ پھر آگے ہمیں حدیثیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ کہ اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا اس کے اندر نماز چلی گئی اس شخص کی جس نے یہ حرکت کی، تو جس نے اقتدا کی اس کی بھی نماز گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے اقتدا کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ ساؤنڈ کا انتظام کرے، نمبر 1۔ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کوئی نئے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، نہ کوئی آپ اوقاف سے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی ہزار صحابہ آپ کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے، تو اس وقت ساؤنڈ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ظاہر مکبرین کا وجود تبھی آیا، تو جیسے اس زمانے میں یا بلکہ آج سے 25-20 سال پہلے بھی ہم نے بھی مسجدوں میں دیکھا ایسا ہی ہے، نماز کے دوران لائٹ چلی گئی، اندھیرا، تو خود ہی نماز کے اندر سے لوگ جو تکبیر کہنے لگ جاتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر ایک دفعہ آگے کہا پیچھے والے کو اللہ اکبر کہنے میں کو 3 منٹ لگتے تھے، وہ بھی فوراً کہہ دیتا ہے، ایسا ہی ہے، تو ایسے نماز ہو جاتی ہے، کئی منزلوں تک نماز ایسے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس اچھا الٹرنیٹ موجود ہے، نعم البدل موجود ہے، تو آپ اس کو اپنائیں۔ آپ کیوں بلا وجہ کچھ ایسی جدت پیش کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی نماز میں بھی حرج واقع ہو؟ بلا وجہ لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے ریکنسٹرکشن ہو گئی ہے بالکل، یعنی دین کی تشکیل نو ہو گئی ہے۔ بھائی آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، آپ کو ایسے وقت میں دین کی وہ یاد نہیں آتی حدیث کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہے اصل بدعت، آپ نماز کی اصل کیفیت کو بگاڑ رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں اس مسئلے میں۔ تو مکبرین کا انتظام کیا جائے، اور نہیں کر سکتے
تو آپ پر لازم نہیں تھا کہ آپ مائک پکڑ کے اس طرح سے کہیں، اس سے آپ لوگوں کی نماز خراب کریں، سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اصطلاح فرمائی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن اور ہے، لیکن اب کیونکہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہم جب بریک کے بعد تقریری مقابلے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تو میں وہ سوالات دوبارہ اسی تراویح سے ریلیٹڈ اسی طریقے کا کانٹینٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اور آیا ہے تو میں بولوں گا۔ ناظرین من کہیں مت جائیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچنز ابھی آگے ہونے والے ہیں، کہ جیسے ایک کوشچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ایک وہ آ گیا ہے کلپ، وہ ادھر لگا دیا جاتا ہے ہاتھ میں، اور جو تراویح پڑھانے والے ہیں وہ اس کلپ کے اندر موبائل لگا دیتے ہیں اور اپلیکیشن میں قرآن کھول دیا جاتا ہے، اب وہ ایسے پڑھ رہے ہیں قرآن کو دیکھ کے، تو کیا ایسا کرنا بھی جائز عمل ہوگا، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی، یہ بھی حافظ صاحب ہمیں بتائیں گے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات۔ بریک کے بعد تقریری مقابلے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حافظ ارسلان لودھی صاحب کے ساتھ۔ کہیں مت جائیے، تبدیلی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات، تحفہ ہے رمضان۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کے خصوصی پلیٹ فارم سے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات، تحفہ ہے رمضان۔ اور اب اس سیگمنٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں جس سیگمنٹ کا بے صبری سے آپ لوگوں کو ہوتا ہے انتظار۔ جی ہاں، تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ 2026، اور ایک مرتبہ پھر وہی خوبصورت پینل، جی ہاں منصفین کا وہی خوبصورت پینل میرے ساتھ شامل ہے آج کی تقریر مقابلہ کے اندر۔ ہم میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاشر خان، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں شہیر خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ان دونوں شخصیات کا تعارف میں آپ سے کراتا رہتا ہوں، اور یہ دونوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا تعارف، یہ کہا جائے کہ حیدرآباد کا نام اجاگر کرنے والے یہ دونوں ایسے نمودار ہوئے کہ نہ صرف مختلف ٹی وی چینلز پہ بلکہ ایسے ایوانوں کے اندر انہوں نے حیدرآباد کا نام اجاگر کیا جہاں پر حیدرآباد کے لوگوں کی سوچ بھی نہیں جاتی تھی۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے مقابلے کی جانب۔ آج کا مقابلہ، جس موضوع پر آج شریک مقابلہ لب کشائی کریں گے، وہ موضوع ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ جی ہاں، آج کے ہمارے پہلے شریک مقابلہ عبدالہادی، آپ کا تعلق ورکر ماڈل اسکول سے۔ جناب علی وقار، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک جملہ نہیں، وہ ایک چیخ ہے، ایک آواز ہے، ایک سوال ہے۔ جناب علی وقار، میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں؟ جناب علی وقار، یہ سوال اس شخص کا ہے جس کی امیدیں بکھر گئی، جس کے خواب ٹوٹ گئے، جس کا اعتماد زخمی ہو گیا۔ جب معاشرے میں ناانصافی عام ہو جائے، جب معاشرے میں ناانصافی عام ہو جائے، حق کی آواز کو دبایا جائے، سچ بولنے والا تنہا رہ جائے تو ہر مظلم کے دل سے یہی آواز نکلتی ہے کہ آخر ذمہ دار کون ہے؟ جناب علی وقار، کیا ہم اس کا الزام بھی حالات کو دیں یا ان لوگوں کو دیں جو طاقت کے نشے میں انصاف بھول گئے، یا خود کو کہ ہم نے ظلم دیکھ کر خاموشی اختیار کی؟ یہ باغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ باغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ باغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جناب علی وقار، یہ صرف فیض کے شعر نہیں بلکہ ہر اس انسان کا درد ہے، ہر اس انسان کا درد ہے جس کے خواب ٹوٹ گئے،
शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन अमन, ये थे अब्दुल हादी वर्कर मॉडल स्कूल से आपका ताल्लुक़। और मैं सिर्फ एक अपनी राय पेश करना चाहूँगा कि 1 मिनट 36 सेकंड इनका दौरानिया था। अगर कोई मुकर्रर तकरीर के दौरान तकरीर भूल भी जाता है तो वो कोशिश करे कि वो अपने टाइम पीरियड को मुकम्मल करे। अगर आप किसी पैराग्राफ पे हैं और आप उसकी लाइन भूल गए, शेर भूल गए, तो आप जंप लगा के अगले पैराग्राफ की जानिब बढ़ सकते हैं ताकि आपका जो तकरीर का दौरानिया है वो मुकम्मल किया जा सके। मैं बिला ताख़िर अगले शरीक मुकाबला की जानिब बढ़ रहा हूँ। हमारी अगली शरीक मुकाबला मोमिना भट्टी, आपका ताल्लुक़ GCU हैदराबाद से, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मोमिना भट्टी। 21वीं सदी के फ़िक्री और तहज़ीबी मंजरनामे का हिस्सा हूँ सदर अली वक़ार, जिसे दुनिया तरक्की की सदी कहती है, मगर मैं ये देख रही हूँ कि रूह इंसानी की बुनियादें लरज़ रही हैं। जहाँ मासूम बच्चे खून के लहरों में डूब कर खेल रहे हैं, जहाँ घरों में कंगूरे टूटे हुए ख्वाबों की गवाही दे रहे हैं, मैं उस 21वीं सदी के काफ़िले की मुसाफिर हूँ जो तरक्की के शोर में दौड़ रहा है, मगर यही काफ़िला जुल्म और नाइंसाफ़ी के मीनार खड़े कर रहा है। मैं इस 21वीं सदी के हंगामा खेज़ काफ़िले की मुसाफिर हूँ जो तरक्की के शोर में दौड़ रहा है। मैं इस 21वीं सदी के हंगामा खेज़ अहदनामे की गवाह हूँ, जहाँ ज़माना बदल चुका है मगर ज़मीर नहीं, जहाँ ताकतवर को इज़्ज़त, दौलत और मर्तबा दिया जाता है, मगर जहाँ औरतें, बच्चे और मज़लूम इंसानियत की बेहिसी का शिकंजे में जकड़े हुए हैं। और जी, और कोशिश करें, मैं स्टार्ट अगेन। आगे वाला स्टार्ट करें पैराग्राफ, दोबारा से तकरीर स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं। दोबारा स्टार्ट हाँ दोबारा से स्टार्ट करें, वक्त का है टाइम आपका। मैं इस 21वीं सदी के फ़िक्री और तहज़ीबी मंजरनामे का हिस्सा हूँ सदर अली वक़ार, जिसे दुनिया तरक्की की सदी कहती है, मगर मैं ये देख रही हूँ कि रूह इंसानी की बुनियादें लरज़ रही हैं। जहाँ मासूम बच्चे खून की लहरों में डूब कर खेल रहे हैं, जहाँ घरों में कंगूरे टूटे हुए ख्वाबों की गवाही दे रहे हैं, मैं उस 21वीं सदी के काफ़िले की मुसाफिर हूँ जो तरक्की के शोर में दौड़ रहा है, मगर यही काफ़िला जुल्म और नाइंसाफ़ी के मीनार खड़े कर रहा है। मैं इस 21वीं सदी के हंगामा खेज़ अहदनामे की गवाह हूँ, जहाँ ज़माना बदल चुका है मगर ज़मीर नहीं, जहाँ ताकतवर को इज़्ज़त, दौलत और मर्तबा दिया जाता है, मगर जहाँ औरतें, बच्चे और मज़लूम इंसानियत की बेइज़्ज़ती के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, और हम सब खामोशी के पर्दे में छुपकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और इसी जुल्म, इसी बेहिसी, इसी बेज़मीरी में मैं खड़ी हूँ और अपने ज़मीर से सवाल करती हूँ कि मैं अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करूँ। ये तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है सदर अली वक़ार कि हर अहद में लहू बहाने वाले हाथ बदलते रहे, मगर सवाल फिर भी वही रहा कि मैं अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करूं। सदर अली वक़ार, जब हक़ के चिराग बुझाए गए, जब इंसाफ को मसलहत की जंजीर पहनाई गई, जी हाँ नाज़रीन, ये थी मोमिना भट्टी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आपका ताल्लुक़। आपकी तकरीर का दौरानिया था 3 मिनट 2 सेकंड। और आज के शरीक मुकाबला आखिरी अहमद रज़ा यूनिवर्सल हाई स्कूल से आपका ताल्लुक़। मोहतरम जज साहिबा और मेज़बान आला, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक सवाल के साथ उन्वाने सुकन में खड़ा हूँ जो मज़लूम इंसानों की आवाज़ है। मैं किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ जनाब आला? मैं एक सवाल के साथ जनाब आला, एक ऐसी चीख जो उन माओं के सीनों से उठती है जिनके बेटे कत्ल कर दिए गए, और एक ऐसी फरियाद है जो उन घरों की दीवारों से उठती है। शाबाश, कोशिश करें जी, कोशिश करें। दोबारा से तकरीर शुरू करें। जी।
معزز صاحبہ اور میزبان اعلیٰ، السلام علیکم۔ آج میں ایک سوال کے ساتھ عنوان سخن میں کھڑا ہوں جو مظلوم انسانوں کی آواز ہے، میں کس ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ جناب اعلیٰ، میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ فقط ایک لفظ نہیں، ایک چیخ ہے، ایک ایسی چیخ جو ان ماؤں کے سینوں سے اٹھتی ہے جن کے بیٹے قتل کر دیے گئے، ایک ایسا فریاد ہے جو ان ماؤں جو ان کے گھروں کی دیواروں سے اٹھتی ہے، ٹکراتی ہے۔ شکریہ جی شکریہ جناب احمد رضا، یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا تعلق تھا، اور آج کی تقریر کا موضوع میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ ان کی تقریر کا دورانیہ 1 منٹ 36 سیکنڈ تھا۔ میں ذرا اپنے دونوں منصفین کی جانب بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں پہلے یہ بتا دیں ہمارے مقابلے میں جو شریک ہیں ان لوگوں کو کہ اگر تقریر بھول جاتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مطلب کوئی ایسی انہونی نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ہم نے بہت سارے مقابلہ جات میں دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت بڑے بڑے مقررین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو ایک زندگی کا حصہ ہے، اس کو مطلب سے بالکل بھی اپنا آپ کو ڈی موٹیویشن نہیں لینی ہے اس سے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقابلہ آنا ہے تو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے بیچ میں ہی اس کو زبان پر چڑھانے کے لیے بار بار اس تقریر کی تیاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فار ایگزامپل اگر ہم اپنی مثال لوں تو میں اگر کہیں بائک پہ بھی جا رہا ہوتا تھا، کسی سفر میں بھی ہوتا تھا یا کوئی کام بھی کر رہا ہوتا تھا، تو میں بار بار اپنی تقریر کو دہراتا رہتا تھا۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو تقریر ہے نا وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہوتا ہے، مطلب آپ جب کسی کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں یا جب آپ کے سامنے کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چیز اور کہ ایوانوں میں بولنا اور کیمرے پہ بولنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر کبھی کبھار دماغ بند بھی ہو جائے لیکن وہ آپ کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ فلو کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایک تو یہ کہ تیاری کو اس طریقے سے لیا جائے کہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ بار بار اس کو دہراتے رہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ہماری ذہن میں جس طریقے سے تقریر بیٹھتی ہے نا وہ بیٹھتی ہے پیراگرافس وائز۔ صحیح، بالکل ایسا ہی۔ ایک حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر دوسرا حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اگر ایک فمبل آ بھی جائے، مطلب پہلے حصے میں ہم نے دیکھا فمبل آ گیا اور ہم نے واپس کوشش کی لیکن وہ نہیں صحیح ہو رہا، تو اس کو اسکپ کر کے آگے سے اٹھا لیا جائے، تاکہ چلو اگر اس حصے کے تھوڑے مارکس ڈیڈکٹ بھی ہو گئے لیکن تقریر آپ کی پوری ہو جائے گی اور آپ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی بالکل۔ اچھا جی، پہلی بات تو اگر فیض صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بالکل اس شب کو داغ داغ اجالا ضرور کہتے، کیونکہ ان کا شعر جو ہے وہ باغ باغ پڑھا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ تو اچھا، سب سے ایک آئرونیکلی ایک بالکل جو چیز بالکل عجیب مجھے سٹرینج لگی کہ ایک بھی مقرر نے جو مصرع تھا اسے بالکل ٹھیک طریقے سے نہیں کہا۔ کسی نے کہا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، یا بہت، تو یہ اس میں ایک تھی، حالانکہ صحیح مصرع ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہیں دستانے۔ اس کے علاوہ زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن جب رزلٹس کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے تھوڑا سا اختلاف رکھیں، تو اسی پر ایک شعر ہے کہ یہ جو تکرار ہے ہمارے بیچ، صحیح، آخری بار ہے ہمارے بیچ، سال میں 1-2 ملاقاتیں، کس قدر پیار ہے ہمارے۔ اللہ کہ یہ تکرار جو ہے وہ نہ رہے، اور آپ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ایج دیں اس چیز میں۔ بالکل، اللہ پیار سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے یہ گلدستہ سجاتے رہے ہم لوگ۔ اور وہ تھا نا کہ ابھی تو آپ ہیں، آپ کا زور خطابت ہے، بہت بے ساختہ جملے ایسے ہی بہت ہیں، بہت نادر۔ میں اگر بھول رہا ہوں اس کو کوئی کمپلیٹ کرے گا؟ یہ محبت صحیح۔ اچھا، یہ سمجھ لیجیے آج ماحول ہی کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، تو مقررین کی جانب بڑھیں، اور میرا خیال ہے آپ دونوں نے اگر رزلٹ کر لیا، یہ شہیر بھائی آپ کو بہتر بتائیں گے۔ شہیر بھائی، اچھا، یہ حاشر صاحب نے بھی اور میں نے بھی یہ چیز ڈسکس کی کہ اگر ہمیں ایک وائلڈ پک کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، کہ کچھ کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس لائک پریویس راؤنڈز میں بھی ایسے تھے کہ جو بہت اچھے تھے اور بالکل مائنر کی ایج سے جو ہے وہ رہ گئے، تو میری یہ بالکل خواہش رہی ہے
کہ اگر ہم انہیں چانس دے دیں. مقابلہ جات جو بھی ہیں راؤنڈ سٹیج جب یہ ختم ہو تو ہم ایک جو ہے وہ مقرر کو کیونکہ اصل پک کر میں سکیں. قواعد و ضوابط کے حساب سے اگر فمبل ایسا ہو جاتا ہے جس میں آپ اپنی تقریر پوری نہیں کر پاتے تو وہ رزلٹ کرتا ہے ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن پہ. اور آج بدقسمتی سے تینوں مقررین کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ اپنی تقریر پوری نہیں کر پائے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی جنہوں نے اپنی تقریر پوری کی ہے لیکن وہ کچھ مارجن سے وہ رہ گئے. تو میرا مطلب ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا اور شہید بھائی نے مجھے بتایا کہ پچھلے راؤنڈ میں کچھ ایسے مقررین تھے بھی جنہوں نے بہتر کی تھی لیکن کچھ مارجن سے وہ رہ گئے تھے. تو آج بدقسمتی سے آج ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ آج کے شریک مقابلہ میں سے ہم کسی کو بھی آگے لے کر نہیں جا سکتے. ہاں لیکن جو پہلے مقابلہ جات ہوتے رہے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن کے اندر اس میں سے جو بھی اچھے مقرر ہوں گے ان کو وائلڈ کارڈ کی صورت کے اندر مقابلے میں شامل کیا جائے گا. اور اگر مجھے ڈائریکٹر ہمارے تبدیلی نیوز بتا دیں کہ ہم تحائف کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے اور تینوں شریک مقابلہ کو یہاں بھیج دیا جائے تاکہ میں تحائف جو ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دوں, کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے اسپانسرز کی جانب سے دیا گیا ہے نا. اور یہ حوصلہ افزائی بھی ہے بالکل ہے یہ آگے جب وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ لوگ تشریف لائیں. ٹھیک ہے, اور ایک اور ہے یہ, اگر آپ مدد دیں ان کو دینے میں یہ آپ کا, اور ایک یہاں سے میں دے دوں گا. جی ہاں یہ دونوں آپ کے. اچھا جی, یہ جو سلسلہ ہے یہ میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو. یہ سلسلہ بھابا ٹی کی جانب سے ہے اور اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے. دونوں ہی بڑے ہمارے کرم فرما ہیں, نور گھانگرا صاحب اور ہمارے بھابا صاحب نا. اب بھابا صاحب میں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت سارے برادران ہیں اس کے اندر, تو میں سب کا فردن نام نہیں لے سکتا, لیکن بہت سارے بھائی بہت ہی ہمارے دل جوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. اور آپ تمام ہی لوگوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ لوگ تشریف رکھیے گا. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ہی ناظرین کا بھی ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ آپ لوگ اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, تبھی ہمارے اندر حوصلہ آتا ہے اور ہم اس طریقے سے یہاں پہ روزانہ روزے کی حالت میں آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور ان دونوں ججز صاحبان کا بھی, میں منصفین کا بھی شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ یہ بہت مصروفیات والے لوگ ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, ایک ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, تو یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لا رہے ہیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا ہمارا انشاءاللہ تعالی. ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, پھر انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت کے اندر. اور پھر وہی وقت افطار ہوگا تو وقت دعا ہوگی, مناجات ہوگی, تو شامل رہیے گا. دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ناظرین بریک میں آپ نے ملاحظہ فرمایا خوبصورت تقریری مقابلہ, اور اب دوبارہ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب اور نعت خواں حافظ وقاص صاحب موجود ہیں. جو سوال میں نے آپ سے پہلے والے بریک کے اندر کہا تھا کہ اب میں بڑھوں گا حافظ ارسلان لودھی صاحب کی جانب, اور حافظ صاحب مجھے بتائیے گا جس طرح ہم نے تراویح پہ گفتگو کی, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ وہ کلپ لگا لیا جائے, اس میں موبائل لگا لیا جائے, موبائل میں وہ اپلیکیشن قرآن مجید کی کھول کے, اور امام تراویح جو ہے, اب یہ امام کی بات ہو رہی ہے, سامع کی نہیں بات ہو رہی, امام تراویح قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا ہو, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری جو فقہی کتب ہیں اس میں اس طرح کے مسائل موجود ہیں, جزیات جو ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن سامنے رکھا ہے اور کوئی شخص نماز پڑھتا ہے
اگر قرآن کے وہ دیکھ کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے تو وہ نماز میں داخل نہیں، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، قرآن کا حکم یہی ہے کہ آپ نماز میں قرآن پڑھیں تو وہ زبانی پڑھیں گے، دیکھ کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح ہے۔ اگر قرآن کو دیکھ رہا ہے، اس کو حروف سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ تلاوت نہیں کر رہا لیکن سمجھ میں آ رہے ہیں، تب تو نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ لیکن جو جیسے قرآن سامنے کھلا ہے اس کے، ٹھیک ہے، آپ کھول کے رکھ دیا، اسے نیت باندھی، اب اس کی نگاہ قرآن پر ہے، وہ اپنی تلاوت کر رہا ہے لیکن قرآن پہ نگاہ اس کی، اس کو لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا لکھا ہے، لیکن وہ ان کو دیکھ کے لفظ پڑھ نہیں رہا ویسے۔ یعنی کہ اس کو یاد ہے، بس ایک نظر پڑ رہی ہے اگر اس پہ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سامنے آیت الکرسی کھلی ہے، اچھا 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 پڑھ رہا ہے، وہ اپنی تلاوت ہے لیکن اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لکھا گیا ہے، ہاں، تو ظاہر ہے وہ قرآن کو کھول کے پڑھنے والوں میں شمار نہیں ہوگا اس کا، صحیح ہے، تو اس لیے وہ نماز میں ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ وہ اس طرح دیکھ کے پڑھ رہا، تو اس سے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، صحیح۔ اس لیے کہ نماز کے اندر قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، بلکہ بات مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے تو یہ بھی مسئلہ چلا تھا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ٹائم دیکھ رہا ہے اور ٹائم دیکھنے کے اندر ایسی کیفیت ہو گئی ہم نے کثیر لگے گا، نماز اس کی بھی گئی۔ اچھا، تو اب اس میں جب باقاعدہ وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ وہ نماز میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ ایسا ہی لگے گا یقیناً، بالکل، تو اس میں نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اور اس میں پھر ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ اگر آپ کو تراویح پڑھانی ہے تو پورا قرآن تراویح میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ پورا پڑھیں۔ صحیح۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ 20 کی 20 رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں صحیح ہے۔ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا عمل اختیار کریں جس سے لوگ انتشار میں آ جائیں، فتنے میں آ جائیں، یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات پیدا ہو اور آپ کی نماز پہ حرج واقع ہو، تو بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی ایکٹنگ کریں جو آپ کو آتا ہی نہیں، آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن اچھا یاد ہے۔ ویسے بھی نماز میں ایکٹنگ کرنا تو مطلب مناسب نہیں۔ مطلب آپ قرآن دیکھ کے پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو قرآن یاد ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، اور آپ کو آتا بھی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو جو یاد ہے وہی پڑھ لیں، اس طرح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ نماز کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے۔ بالکل بھائی دین 1400-1500 سال پہ نازل ہوا، اس کی ایک اپنی کیفیت ہے، اس کی اپنی ایک شکل ہے۔ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے حالات اور ابھی جو جدت ہو گئی نا، اس کی وجہ سے کچھ مسائل کے اندر کچھ ایڈیشن چیزیں آ جائے کہ بھائی اب جیسے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہوتی تھی، اب ہو جاتی ہے، اتنی گنجائش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہو سکتی تھی پہلے، اب ہو سکتی ہے، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن جو اصول ہیں، اصول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اصول سے استنباط کر کے آپ باقی مسائل کا جو ہے اخراج کرتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کی یہ کیفیت، اس میں اس طرح کی چیزوں کو ایڈ کرنے سے نماز میں حرج بھی واقع ہوتا ہے، نماز کی حرمت بھی پامال ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ان کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے والے بریک میں جو سوال کیا نا آپ سے علامہ صاحب، اس کے اندر میں نے ویڈیو میں ایک چیز نوٹ کری کہ وہ جو امام تراویح تھے، انہوں نے جب سلام پھیرا نا تو ان کے دونوں سائڈ پہ نا مائک لگے ہوئے تھے، ایک ادھر بھی تھا اور ایک ادھر بھی تھا۔ اب انہوں نے باقاعدہ سلام پھیرتے ہوئے ایسا کیا، اور یہ چیز ریکارڈ ہے وہاں پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام، مطلب اٹھ کے باقاعدہ اس مائک میں جا کے، کیا ایسا کرنا صحیح؟ لیکن مناسب تو نہیں ہے، لیکن اس عمل سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، ہاں، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اب وہ ساؤنڈ میں ہی بولنے کا شوق کیا لگا ہے میرے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو مائک مل جائے نا تو جی وہ چھوڑتے نہیں ہیں، مائک کے شوقین لوگ گھر پہ لگوا لیں، گفتگو بھی مائک میں کیا کریں، کم سے کم مسجد میں تماشا نہ کریں۔ صحیح صحیح۔ ناظرین امن، وقت افطار قریب ہے اور ہمارے ساتھ مہمان سنوخواں بھی موجود ہیں، حافظ وقاص صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کیونکہ اب وقت افطار بہت کم رہ گیا ہے نا، ڈائریکٹر کی جانب سے بتایا گیا، تو میں عرض کروں گا کہ اگر ایک شعر پہ اکتفا کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، پلتا تھا یہ پلتا ہے، یہ پلتا
ہی رہے گا پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے حافظ وقاص صاحب, لیکن وقت کیونکہ اب ہمارے پاس بہت کم ہے, اس لیے میں جلدی سے بتاتا چلوں اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل, بناسپتی اور مسالہ جات کا JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, بھابا ٹی, یونیک موٹر سائیکل یونیک کا, اور آپ ہمیشہ کا ساتھ ملن ایگرو سیڈز, ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, ہر پل چلے ایک قدم آگے, حاجی محفوظ شیمل ہاؤس, لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, لون بلڈر اینڈ ڈیولپرز. علامہ صاحب اب وقت دعا ہے, دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. جتنے بھی لوگ دعا میں شریک ہیں مولا سب کی تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں سب پہ رحمت کی نظر فرما. ہم سب کو عشق رسول کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما. زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے روزے نمازیں عبادات ریاضات کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین من یہاں پہ دیجئے اجازت, ایک یہ سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ آ رہا ہے آپ کے اور ہمارے درمیان, کیونکہ سحر اسپیشل کے ساتھ مسلم بنگش داستان انبیاء لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں رات 2 بجے حاضر ہوگا, تو دیکھنا مت بھولیے گا. تبدیلی نیوز کا یہ خصوصی سحر اسپیشل داستان انبیاء, اور دیجئے اجازت, انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مسلم بنگش کو دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ.